الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. تیرگی کیا ہے نظر کے ٹھوکریں کھانے کا نام. پروفیسر حبیب صاحب نے علامہ اقبال کے علاوہ جو 2 اشعار پڑھے وہ میرے مربی حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار تھے، تو مجھے خیال آیا کہ انہی کی نعت میں پوری پڑھ دوں. چھوٹی سی ہے، زیادہ لمبی نہیں. تیرگی کیا ہے نظر کے ٹھوکریں کھانے کا نام، زندگی ہے آپ کے احسان فرمانے کا نام. صبح صادق آپ کے نور جبیں سے مستنیر، رات ٹھہری کاکل مشکیں کو لہرانے کا نام. ساقی رحمت شراب عشق مینائے یقین، کعبہ اقدس ہے ایک آباد میخانے کا نام. آپ کی چشم کرم کا فیض ہے صحبائے عشق، مصلحت کو رکھ دیا ہے جام و پیمانے کا نام. اس میں نعت میں تغزل کا انداز ہے، اور شاید یہ مناسبت بھی ہو کہ حضرت کی ولادت علی گڑھ میں ہوئی تھی. دیکھ کر محفوظ سینے میں اشارے کا اثر، حضور کے اشارے کا اثر، دیکھ کر محفوظ سینے میں اشارے کا اثر، رکھ دیا اہل نظر نے چاند ویرانے کا نام. حسن ہے اس نور عالم تاب کا ذوق نمود، عشق ہے ذوق طلب پر آگ برسانے کا نام. آپ کا ہر نقش پا ٹھہرا صراط مستقیم، کفر ٹھہرا آپ کے قدموں سے ہٹ جانے کا نام. جس سے یہ فرش زمیں عرش بری سے بڑھ گیا، یہ علماء دیوبند کا مسلک بیان ہو رہا ہے. جس سے یہ فرش زمیں عرش بری سے بڑھ گیا، روضہ اطہر ہے اس رحمت کے کاشانے کا نام. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس تاریخی تسلسل کے حامل جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا موقع ملا. یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ اتفاق سے یا اجتہادی غلطی سے چند سالوں سے اس کا نام جلسہ عید میلاد النبی چل رہا ہے. اس پر آخر میں 1-2 بات عرض کروں گا. ابھی ہمارے بزرگ فاضل مقرر نے سیرت کے حوالے سے مختصر مگر بنیادی بات فرمائی کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال کی حکمت تک پہنچنے کا نام ہے، کیونکہ سیرت کے لفظی معنی ہی بنتے ہیں چلنے کا طریقہ. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو کچھ ہے اس طریقے کا مفہوم کیا بنتا ہے اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، یہ
ہے اصل میں سیرت اور سیرت کا جلسہ. گستاخیوں کی پہلے ہی میں معذرت چاہ لوں جہاں بھی پہنچتی ہو گستاخی، لیکن بات کہنے کی بات کہی جائے گی کہ ہم مسلمانوں نے سیرت کا اور سیرت کے جلسوں کا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کا ایک محدود موسم مقرر کر لیا. یہ صحیح ہے کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا ترجمہ ولادت نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک انسانی تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ خوشی اس وجہ سے ہے کہ دنیا کو ہدایت کا راستہ جس ذات اقدس کے واسطے سے ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مقرر تھا، قیامت تک کے لیے، اس ذات اقدس کی آمد اس مہینے میں ہوئی. لیکن اس کا تقاضا یہ تو نہیں تھا کہ صرف 12 تاریخ کو یا صرف 12 دن یہ ذکر خیر کر کے چھٹی کر دی جائے. ذکر خیر تو 12 مہینے ہونا چاہیے نا. میں 12 کی مناسبت سے چلا گیا 12 مہینے کی طرف، اور یہ اردو کا محاورہ بھی ہے. 12 مہینے ہمارا اشتغال ہونا چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. اور اس کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، علمی اعتبار سے بھی مشغول ہوں اور عملی پہلو سے بھی. عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی. اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں، مولانا تو سیرت کی گہرائی کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں صرف ظاہری اقوال اور اعمال اور واقعات کو کتنا جانتے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت قطعی طور پر اپنے محسن اور کائنات کے محسن سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات اقدس کے بڑے بڑے واقعات سے نا واقف ہے. آج کا وہ نوجوان جو یہ دنیا ہمیں معاف کرے فلمی ایکٹرز اور کھلاڑیوں کے ایک ایک ریکارڈ کو محفوظ رکھتا ہے، جس نوجوان کو یہ یاد ہے کہ کس کھلاڑی نے کس کا ریکارڈ توڑا، اور جس نوجوان کو یہ یاد ہے کہ کس ایکٹر کی کون سی فلم کامیاب ہوئی کون سی ناکام ہوئی، اس نوجوان کو یہ خبر نہیں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے بڑا انقلابی جو واقعہ غزوہ بدر کا ہے اس میں کیا واقعات پیش آئے تھے، یہ تک پتہ نہیں. صرف محبت کے اظہار سے کام نہیں چلے گا. محبت اظہار کہہ رہا ہوں میں، محبت کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا. محبت ایمان کی شرط ہے. محبت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ادنا سی بھی کمی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ادنا سی گستاخی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے، یہ گویا فیصلہ ہے. بالکل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ محبت کا ہے ہی. محبت تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کر دی ہے. میں یہ بات سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ڈال دی ہے، چونکہ وہ ضروری تھی ایمان کے لیے. اور جس طرح کے طوفان ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے دنیا میں چلنے آتے ہیں اور چل رہے ہیں، ان کا علاج، ان کا مقابلہ اسی محبت سے ممکن تھا. اس کے بغیر ایمان بچنا مشکل تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یعنی پہلا مصرع دوسرے مصرے کی دلیل ہے اصلاً کہ روح محمد کی برکت ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا. تو یہ مسلمان کی طاقت ہے. اور ہم تو یہاں تک کہیں گے، اور یہ بات بھی ہم سب کا ایمان ہے،
کہ دنیا کا ہر فن اور دنیا کی ہر صلاحیت اور دنیا کے میدانوں کی ہر ترقی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی سے مزین نہ ہو۔ یہ بات سب کو پسند نہیں آئے گی، دوسروں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، ایک شعر ہے جو مجھے یاد آتا ہے اور میں سیرت کے جلسوں میں سنا دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، یہاں ایک مجمع ہے علی گڑھ کے لوگوں کا، اہل ادب ہیں، اگر کسی کو معلوم ہو ذرا مجھے بعد میں بتائیے گا۔ پڑھی گئی تھی ہمارے یہاں دارالعلوم کے ایک چھوٹے سے پروگرام میں، ہمارے شعبہ تجوید کا ایک پروگرام تھا، اس میں ایک قاری صاحب نے نعت پڑھی، اس کا ایک شعر ذہن سے چپک گیا، باقی نعت بھی یاد نہیں ہے، شاعر کون ہے نہیں معلوم، اور مضمون اس کا یہ ہے کہ وہ جو سائنسی دنیا میں سب سے بڑی چھلانگ مانی گئی انسان کی کہ وہ چاند پر پہنچا 1969 میں، تو اس کی تلمیح کی ہے شاعر نے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند پر جانے والے جو تھے وہاں سے مٹی لے کر آئے تھے۔ ہمارا شاعر کہتا ہے بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، وسیلے کا مطلب ناراض نہ ہو، کچھ لوگ وسیلے کے لفظ سے پریشان ہو جاتے ہیں، رہنمائی ہی مراد ہے۔ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ مٹی لائے نا، اردو کا محاورہ ہے کہ کیا لے کے آئے، خاک لے کے آئے۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اسی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر فن کو ضرورت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ آج کی دنیا پر جو چھایا ہوا فن ہے وہ سائنس ہے، یہ دور سائنسی دور کہلاتا ہے۔ ہر گفتگو کے لیے سائنس کا پیمانہ معیار ہے، ظاہر سائنٹیفک انداز میں بحث کرنی ہے، عربی میں کہتے ہیں البحث العلمی، سائنسی انداز پر بحث۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایمانداری سے سائنس کے ماہرین ہمیں مطمئن کر سکتے ہیں اس بات پر کہ سائنس نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو کرنا چاہیے تھا کر لیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی اس سلسلے میں ہے وہ ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ۔ منزل یہ تھی کہ دنیا پہ غور و فکر کیا جاتا اور خالق تک پہنچا جاتا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ کسی کی گمراہی پر اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا سائنس جاننے والوں کی گمراہی پر تعجب ہوتا ہے۔ ان کو تو سب سے زیادہ خالق کائنات کا قائل ہونا چاہیے تھا، لیکن جب سفر غلط راستے پر شروع ہوتا ہے تو منزل بھی غلط ہو جاتی ہے، منزل تک پھر پہنچ نہیں پاتا۔ تو اصل پیغام یہ ہے، اور وہ پیغام دوسروں کو تو ہم بعد میں دے پائیں گے۔ آج کل ہم لوگ اپنے جلسوں کا کبھی کبھی نام رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام، بالکل صحیح ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخاطب ساری انسانیت ہے، لیکن ساری انسانیت تک وہ پیغام پہنچانے کا کام کرے گا کون؟ جو لوگ اپنے گھروں سے اس پیغام کو نکالے بیٹھے، ان کا منہ ہے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کا۔ اصل مخاطب تو پہلے ہم اور آپ ہیں، مسلمان ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت اور ان کی سنت کا جو حصہ ہمارے مزاج اور ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ معاف کیجئے گا بہت کھری بات ہے، لیکن اور کھری بات کڑوی لگتی ہے کہ ہم نے دین کے حصوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ حلال کھانا بہت ضروری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اپنی محنت سے کماؤ، لہٰذا وہ کرتا ہے، لیکن مسجد جانے میں اسے تکلف ہوتا ہے۔ تو دین کے جو حصے ہمارے ذوق و مزاج کے مطابق ہوتے ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں مناسب ہے کہ وہ مضمون ذکر میں آ جائے جو ہمارے ملک کی تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی دینی شخصیت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس سے پہلے بھی کئی حضرات ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ،
اعلیٰ ترین شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے اس ملک کو ایمان کی روشنی بہت بڑی تعداد میں ملی ہے. لیکن بعد کے زمانے میں جب ایک موڑ ایسا آ گیا تھا تاریخ کا کہ ہندوستان سے تو کم سے کم اسلام کا جنازہ نکلنا بالکل طے تھا یا حلیہ بگڑنا اس کا طے تھا، اور جب ہندوستان میں یہ کام ہوتا تو اطراف کے ممالک بھی اس سے متاثر ہو جاتے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت سے اس ملک کے تمام لوگوں کے ایمان کو بچانے اور سنبھالنے کا کام لیا وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ اپنے مکتوبات میں ایک مضمون لکھتے ہیں. وہ پورا مضمون تو اس کا بڑا حصہ تصوف اور سلوک کی اصطلاحات سے متعلق ہے تو وہ اب نہیں بولتے مجمع عام میں، لیکن اس کا ابتدائی حصہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کے طریقے پر چلنا، ان کی سنت پر چلنا، سنت کہتے ہیں طریقے کو. عام طور سے اس کا مفہوم بہت محدود لے رکھا ہے لوگوں نے. میں اپنے ہی مذاق اڑا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میرے جیسا آدمی کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے اور پگڑی باندھ لے تو سبحان اللہ، پھر تو وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں سنت کا نمونہ بن گیا. ظاہری اعمال میں یا ظاہری حلیے میں کام کر لیا، یا زیادہ سے زیادہ نماز سنت کے مطابق پڑھنے لگے، کچھ کھانے وانے کی سنتوں کا خیال کر لیا تو ماحول بھی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب بڑے سنت پہ چلنے والے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتنا محدود سمجھتے ہو تم کہ وہ چند کاموں کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھرپور زندگی گزاری ہے اور دنیا کے ہر میدان میں کام کیا ہے، لہذا تم دنیا کا جو کام کرو گے اس میں حضور کے طریقے کو اختیار کرو گے تو کہا جائے گا کہ تم سنت پر چلے ہو. وہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں. یہ 7 میں سے اخیر کے 4 وہ ہیں جو میں تصوف کی بات کر رہا تھا. یہ پہلے جو 3 ہیں ان پر بات کرتے ہیں، بس اصل تو 2 ہی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو حضور کے طریقے کے مطابق بنا لو. اب ظاہری اعمال میں ظاہری حلیہ اپنی جگہ ہے، مگر ظاہری اعمال میں تمام عبادتیں ہیں، تمام عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، تلاوت ہے، ہر چیز ہے. اسی طرح سے ظاہری اعمال میں تمام معاملات ہیں، تجارت، خرید و فروخت، لینا بیچنا، ہر چیز. ظاہری معاملات میں معاشرت بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ. یہ سارے کام تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو. تمہارا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، ہر کام ان کے طریقے کے مطابق ہو تو کہا جائے گا کہ تم نے سنت پر چلنے کا ایک مرحلہ طے کر لیا. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے، باطنی اعمال کو بھی حضور کے طریقے پر لاؤ. یہ دل کے جو اعمال ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دل سے جو اعمال ہوتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ اگر نیکی والے کام ہیں تو بہت شاندار ہیں، اور اگر گناہ ہیں تو صرف کبیرہ ہے. دل کے کام، ظاہری اعضاء کے کام صغیرہ بھی ہیں کبیرہ بھی ہیں، لیکن دل کے اعمال سب کبیرہ گناہ ہیں جو گناہ کی قسم ہے. تکبر ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سارے کے سارے بدترین کبیرہ ہیں. وہ کہتے ہیں ان سب کو ٹھیک کرو اور سنت کے مطابق اپنے عمل کو بناؤ. اور تیسرا یہ کہ اعمال کی کیفیات کو حضور کی سنت کے مطابق بناؤ. میں واپس چلتا ہوں پہلے حصے کی طرف. تمام ظاہری اعمال سنت کے تابع بناؤ. ظاہری اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں جو بھی تمہارا رویہ ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ایک انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے میرے سامنے، اس کی فہرست میں آپ کے سامنے صرف پڑھوں گا. کتاب کا نام ہے کیف عاملہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا، کیسا برتاؤ کیا. تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے، سنانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو انسانوں کے کتنے طبقات کے ساتھ واسطہ پڑا، اور ہر ایک کے ساتھ حضور نے
اپنے برتاؤ کا ایک شاندار نمونہ چھوڑا. نمونے بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ان طبقات کی فہرست. نمبر 1، تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زوجاتہ، حضور علیہ السلام کا اپنی مقدس بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ ایک مستقل باب ہے زندگی کا. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابنائہ و بناتہ، حضور علیہ السلام کا اپنے بچوں کے ساتھ. بیٹے تو بچپن میں چلے گئے، لیکن صاحبزادیاں، مقدس صاحبزادیاں بڑی ہو کر دنیا سے گئی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو وفات کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی ہیں. وہ واحد بیٹی ہیں جن کو والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ جھیلنا پڑا ہے. ان سب کے ساتھ حضور علیہ السلام کا برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع احفادہ، حضور علیہ السلام کا اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ برتاؤ. حفید پوتے کو بھی کہتے ہیں اور نواسے کو بھی کہتے ہیں. یہاں پوتے تو ہیں نہیں حضور کے، بیٹے بچپن میں چلے گئے، لیکن نواسے ہیں، نواسیاں ہیں. ان کے ساتھ برتاؤ ایک مستقل تاریخ ہے، خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادگان گرامی. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اقاربہ، حضور علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ. اچھا، یہ جو بھی آ رہا ہے ہم لوگ ذرا سوچتے رہیں ہمارا وہاں کیا کردار ہے. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع جیرانہ، حضور علیہ السلام کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الضیوف والمستضیفین، حضور علیہ السلام کا مہمانوں اور میزبانوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع خواص اصحابہ، حضور علیہ السلام کا اپنے خاص اصحاب کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخدم والاماء، حضور علیہ السلام کا اپنے خادموں اور باندیوں کے، غلاموں اور باندیوں کے ساتھ برتاؤ. اس کے بعد تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الآحات، آفت رسیدہ جو لوگ ہیں، اس سے مراد معذور لوگ، وکلانگ، جسمانی معذور جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ. ایک یاد آ گیا، جلدی سے کہہ دوں. ایک صاحب نابینا تھے، ان کے یہاں جانا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، ان کی عیادت کے لیے حضور جانا چاہتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو نعود البصیر الذی هو مریض، اس بینا کی عیادت کے لیے چلیں جن کی طبیعت خراب ہے. نابینا نہیں فرمایا، بینا فرمایا، بالکل بدل کر. تو تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الآحات، تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب المصائب والبلاء، مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ. تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الفقراء، غریبوں کے ساتھ برتاؤ. آج کل ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک نعت چلتی ہے، آپ کی نعت کیا کہوں سید خلق کردگار. اس میں ایک شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے فقر اختیار کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، آتا بہت تھا. حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بڑی مقدار میں مال آیا ہے زندگی میں، سونا چاندی بہت آپ کی ملکیت میں، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. بس یہ فرق ہے کہ سونے چاندی کو گھر میں سونے کی اجازت نہیں ہوتی. رات نہیں گزاریں گے آپ ہمارے گھر میں، رات سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو انہوں نے یہ مضمون باندھا ہے کہ حضور نے فخر اختیار کر کے دنیا کے ہر غریب کو یہ فخر کرنے کا موقع دے دیا کہ سید خلق کردگار میری برادری میں ہے، غریب برادری میں ہے. تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الاغنیاء، حضور علیہ السلام کا برتاؤ مالداروں کے ساتھ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الہیئات، حضور علیہ السلام کا بڑے لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ذی وجاہت لوگ ہوتے ہیں. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النابغین، اہل کمال کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المتخاصمین، جھگڑا لے کر جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المسلمین الجدد، نو مسلموں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المستفتین، مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الاعراب، دیہاتی لوگوں کے ساتھ برتاؤ. عجیب عجیب قسم کے دیہاتی آتے تھے. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع العصاة والمذنبین، حضور علیہ السلام کا گناہ گاروں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المنافقین، جن کے بارے میں پتا ہے کہ اندر سے کافر ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عموم النساء، عام عورتوں کے ساتھ برتاؤ.
تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع کبار السن، بوڑھوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الصغار، بچوں کے ساتھ برتاؤ. اور آخر میں یہ بھی ہے تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الجن، جنات کے ساتھ. اور تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الدواب، جانوروں کے ساتھ برتاؤ. آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کے مقدس اور مبارک کردار کے کتنے پہلو ہیں جن پر لوگوں نے روشنی ڈالی اور بات کی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اس بات کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے زیادہ عزت والے انسان کا نام اور دنیا کے سب سے زیادہ محبوبیت والے انسان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے؟ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑے ہیں انسانوں میں، ان سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کو عزت نہیں ملی ہے، ان سے زیادہ کسی کو محبوبیت نہیں ملی ہے. تو سادہ سی بات ہے بالکل کہ کوئی مسلمان اگر دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، محبوبیت چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، عزت چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولانا کے بیان کے مطابق 2-4 منٹ ابھی باقی ہیں، اگر 1-2 منٹ اور ہوں تو میں عرض کروں کہ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب ہم آپ کی سیرت کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ سیرت آپ کا پورا دین ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے، خلق یعنی آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، وہ قرآن ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن اور دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنا اور اس کو اس کی اصلی شکل میں اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ محبت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اور جو اختلاف کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا. سادہ سی بات ہے بالکل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے معاملے میں جو کوتاہی کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، بالکل صاف بات ہے. لیکن کیا محبت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے طریقے سے ہٹ کر چلا جائے، اس کی ہدایت سے ہٹ کر چلا جائے؟ یہ گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے نا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا. ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا سوا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے تمہیں ایک روشن ملت پر چھوڑا ہے جس کی رات اور دن برابر روشن ہے. تو وہاں سب کچھ واضح طور پر موجود ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا طریقہ ہے، نئی نئی باتیں دین میں جو ہیں وہ گمراہی ہیں. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. میں کسی طبقے پر، کسی شخصیت پر، کسی آدمی پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور یہ یونیورسٹی ذمہ دار اسٹیج ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا ذمہ دار اسٹیج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہندوستانی مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے اور یہاں کی روایات ہماری تاریخ کا روشن حصہ ہیں. اور اگر یہ بات ہے کہ یہ بندہ ضعیف گناہگار جو آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اگر یہ دیوبند سے حاضر ہے تو دیوبند اور علی گڑھ کے رشتے بھی بہت پرانے ہیں اور ان کی ایک پوری تفصیل ہے. تو اس موقع پر یہاں پی وی سی صاحب بھی موجود ہیں اور ذمہ داران موجود ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہی عرض کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات یہاں سے نہ ہو جس سے کسی ایسی چیز کی تائید ہو جائے جو ثابت نہ ہو. ہمارے دین میں ہر چیز مقرر اور ثابت ہے. اور یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کچھ 1-2 دن ایسے تھے جو لوگ خوشی کے طور پر تقریب مناتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ کھیل کود ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، گویا وہ ان کے تہوار کے دن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، تمہیں اللہ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں. ایک یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید اضحیٰ اور عید فطر. تو عید تو 2 ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں عید سے کہیں زیادہ، اس کو عید کے لفظ سے محدود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس نقطے پر بھی جائیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کہ اپنی طرف سے ہم اس کا نام رکھ لیں، یہ ہمارے لیے گنجائش نہیں. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے آگے کی خوشی ہے، اس سے بڑی خوشی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی. ابھی بچے نے نعت پڑھی ہے، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ساری بہاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ کیا ہے. تو کہنے کی باتیں بہت سی ہیں، اور پرانی بات ہے فقیر شعر سخنہائے گفتنی دارت. اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت کچھ کہنے کا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس زمانے کے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ان حالات میں اپنے آپس کے اختلافات کو اس انداز سے تشتزبام کرنا کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے، یہ ہماری کم سے کم نہ سمجھی تو کہی ہی جائے گی. اللہ رب العزت کے دربار میں جانا ہے، اور وہاں یاد رکھیں، میں یہ بات ذمہ داری سے دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صرف اللہ ہی کا کو منہ نہیں دکھانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے، اور ان کو منہ دکھانا ہماری سب سے بڑی سعادت ہوگی اگر ہمیں ان کو منہ دکھانے کا موقع مل جائے حوض کوثر پر. لیکن وہاں وہی فرما کے گئے ہیں کہ حوض کوثر کے قریب کچھ لوگ آئیں گے اور میں سمجھوں گا میرے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں چلا دی تھیں، ہٹا دیا جائے گا. تو ان کو منہ دکھانے کے لائق تو ہمیں رہنا چاہیے. اور ایک چیز اور، ان کو منہ دکھانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، قرآن جو کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر شکایت کریں گے، اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ پوچھنا پڑے گا، پوچھا جائے گا، اور جواب نہیں بنے گا. کیا وہاں کہہ سکیں گے کہ وہ ہمارے والد نے قرآن ہمیں پڑھایا نہیں تھا؟ یہ بات تو نہیں چلے گی. والد کی بھی گردن نپے گی اگر نہیں پڑھایا تھا، اور نہ پڑھنے والے کو بھی پوچھا جائے گا. سوال ہوگا قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، قرآن پر عمل کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. یہی تو چیزیں ہدایت کی، قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس جگہ سے، اس ذمہ دار اسٹیج سے ہم سب یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آگے کی جو زندگی ہماری ہے اس زندگی میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں. میں نے آیت پڑھی تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میری کوئی بات ناگوار ہو تو معذرت، لیکن مجھے امید ہے کہ بات میری صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم دوستو. تو جیسا آپ نے سنا، حضرت مولانا سلمان بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کیا بیان فرما رہے تھے. یہ بیان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جلسہ سیرت النبی میں ہوا. اس میں حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو بیان کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیسے عمل کریں، اتباع کیسے کریں. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی اچھی چیزیں بتائی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.